آپ حضرات جانتے ہیں جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور آج 20 جمادی الاخری ہے اور 22 جمادی الاخری کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ تو اس نسبت سے پورے عالم میں مسلمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹتے ہیں۔ تو گزشتہ جمعۃ المبارک کو بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ آج بھی انہی کے حوالے سے کچھ تذکرہ کریں گے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ اس امت کے اندر سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام بخشا، اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا فصل خلیفہ ہیں، یعنی درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی کے اندر مصلی امامت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری ایام تھے تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ کمزور دل کے ہیں، وہ بڑے نرم مزاج ہیں، آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا ان سے برداشت نہیں ہوگا، وہ کمزور ہیں۔ تو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ دیتی ہوں کہ وہ نماز پڑھا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور حکماً فرمایا کہ نہیں، ابو بکر کو ہی کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر اپنے مصلی پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کر کے اور ان کے پیچھے خود نمازیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو میرے بعد مصلی کا جو وارث ہے وہ ابو بکر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جو آپ کو اعتماد تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلانا تھا کہ دیکھو میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہوں، دو جہانوں کا سردار، لہذا تمہیں بھی ابو بکر کو اپنا امام ماننا ہوگا، تمہیں بھی ابو بکر کو اپنا مقتدا اور رہبر ماننا ہوگا، اس لیے کہ اس کو مقتدا اور رہبر میں خود بنا کر جا رہا ہوں اور میں خود اس کو اپنا مصلی دے کر جا رہا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر مصلی امامت کو سنبھالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مصلی کو سنبھالنے کا حق ادا کر دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں، جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو اس وقت صحابہ کرام پر غم بہت زیادہ تھا۔ اتنا غم نہ پہلے کبھی آیا نہ بعد میں کبھی آیا، اس لیے کہ اس سے بڑا کون سا غم ہو سکتا ہے کہ سید الانبیاء، سید الرسل، فخر الرسل، تمام کائنات کے سردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، حضور دنیا سے چلے گئے، اس سے بڑا اور کون سا غم تھا جو صحابہ کرام پر آتا، جس غم کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، فرمایا کہ مجھ پر اتنی زیادہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر یہ مصیبتیں دنوں پر آتے تو یہ دن بھی رات کے اندر تبدیل ہو جاتے، یہ دن اپنی روشنی چھوڑ دیتے، ان کا جو اجالا ہے وہ ختم ہو جاتا، ان کی رونقیں ختم ہو جاتی، یہ دن رات کے اندر تبدیل ہو جاتے۔ فرمایا کہ اگر یہ مصیبتیں اور پریشانیاں جو مجھ پر آئی ہیں اگر یہ ان دنوں پر آ جاتی تو یعنی گویا کہ سورج بے نور ہو جاتا۔ تو اتنا بڑا غم جب ٹوٹا صحابہ کرام پر تو ہر صحابی اپنے آپ کو یتیم سمجھ رہا تھا کہ حضور دنیا سے چلے گئے، آج ہمیں کوئی سہارا چاہیے، آج ہمیں کوئی دست شفقت چاہیے،
آج کون ہمیں سنبھالے گا، آج کون ہمارے سروں پر دست شفقت رکھے گا۔ جب سارے صحابہ یہ دیکھ رہے تھے اور سارے صحابہ غم کے اندر نڈھال ہو رہے تھے، تو ایک ہستی تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مصلی مبارک دے کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مصلی کا وارث بنا کر گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہستی میدان کے اندر آئی، وہ صحابہ کرام کے اندر آئے، انہوں نے صحابہ کرام کے سروں پر ہاتھ رکھا، سروں پر دست شفقت رکھا اور صحابہ کرام کا غم ہلکا کیا، صحابہ کرام کو سنبھالا اور آ کر خطبہ دیا کہ لوگوں سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ فرمایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ حضور تو دنیا سے چلے گئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ حوصلہ رکھے، اللہ تعالیٰ اب بھی زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اور پھر آیت شریفہ پڑھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں کہ حضور سے پہلے بھی تو رسول آئے اور وہ بھی چلے گئے، وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، تو جس طرح پہلے رسول آئے اور اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے چلے گئے تھے، پردہ فرما گئے تھے، فرمایا کہ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، لہذا تمہیں سنبھلنا چاہیے، تمہیں حوصلہ کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امت کو سنبھالا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں، باوجود اس کے کہ ان کا مزاج بہت نرم ہے، باوجود اس کے لیکن وہ اپنے اندر صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر صحابہ کرام کو سنبھالنے کی، صحابہ کرام کی قیادت کرنے کی، اس امت کی قیادت کرنے کی صلاحیت تھی، تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مصلی امامت ان کو دے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی کام بھی، آپ کا تو کوئی بول بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بول کے بارے میں بھی قرآن پاک کے اندر سند آئی ہے، اس کی گارنٹی آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بول بھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، یہ وہی بولتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام کی قیادت سونپ کر جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا عشق ہے، کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام تشریف فرما ہیں اور چاند تاروں کی محفل سجی ہوئی ہے، حضور بھی تشریف فرما ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ تو قربان جائیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند پر چیزیں 3 ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ تینوں کا رخ الگ الگ ہوتا، لیکن چیزیں 3 ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تینوں کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا، تینوں کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے پہلی یہ چیز پسند ہے، فرمایا کہ میری آنکھیں ہوں اور آپ کا چہرہ انور ہو اور میں آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ فرمایا کہ مجھے دوسری یہ چیز پسند ہے کہ میرا مال، میرا سب کچھ آپ پر، آپ کے دین پر قربان ہو جائے۔
فرمایا کہ مجھے تیسری یہ چیز پسند ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح کے اندر ہو۔ تو یہ تین چیزوں کا ذکر فرمایا، تینوں کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، گویا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلا دیا کہ میں جہاں بھی جاؤں گا، میں جو بھی تمنا کروں گا، جو بھی چاہوں گا، میری چاہت، میری تمنا اور میری جستجو کا محور جو مرکز ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور جو پہلی چیز ارشاد فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میری آنکھیں ہوں، آپ کا چہرہ انور ہو، میں آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے اندر ان کی اس پسند کو 4 چاند لگا دیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زندگی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا کہ ابو بکر ساری زندگی ساتھ رہ کر حضور کا دیدار کرتا رہے اور اپنی پسند کو پورا کرتا رہے، اور جب تو دنیا سے جائے گا، دنیا سے جانے کے بعد بھی ہم تجھے حضور کا مزار کا بھی ساتھی بنا دیں گے، ہم روضہ مبارک کا بھی ساتھی بنا دیں گے کہ قیامت تک اگر جو بھی آئے گا اس در اقدس پر آئے گا، جو حضور کو سلام پیش کرے گا، حضور کو سلام پیش کرتے ہی دوسرے نمبر پر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کرے گا، اور فرشتے آسمانوں سے آئیں گے تو وہ پہلے حضور کو سلام پیش کریں گے، تو وہ فرشتے بھی ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کریں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند کو 4 چاند لگانے تھے، اور اللہ تبارک اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پسند تھی کہ میں آپ کا دیدار کرتا رہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پسند کو کس درجے میں پورا فرمایا۔ قربان جائیں، ہجرت کی رات ہے، ہجرت کا سفر ہے، غار ثور کے اندر اور کوئی تیسرا بندہ موجود نہیں ہے، اور کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر رکھوا دیا، فرمایا کہ جا، جس طرح لوگ اپنی گود کے اندر بہت محبت کے ساتھ، بہت شوق کے ساتھ، بڑی رونق تازگی کے ساتھ اور باوضو ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، قرآن لے کر گود میں اس کی زیارت کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، تیری پسند ہے ابو بکر کہ میں حضور کا دیدار کر دوں، ہم نے حضور کا چہرہ انور تیری گود کے اندر رکھوا دیا ہے، حضور آرام فرما رہے ہیں، تو دل کھول کر اس کی تلاوت کرتا جا، اس کی زیارت کرتا جا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غار کے اندر، غار ثور کے اندر، جہاں آج بھی حاجی جاتے ہیں اور محبتوں کے ساتھ جاتے ہیں، اور وہ 3 میل کی چڑھائی چڑھ کے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر دیکھ کے آتے ہیں کہ دنیا جہان کی محبتیں، دنیا جہان کا عشق اس غار کے اندر آ کر ختم ہو جاتا ہے، دنیا جہان کی محبتیں، دنیا جہان کا عشق یہاں پر آ کر قربان کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس عشق اور محبت کی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی۔ تو چونکہ وہ پسند تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پسند کو 4 چاند لگا دیے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے دوسری یہ چیز پسند ہے کہ میرا مال ہو آپ پر، آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے، آپ کے دین پر قربان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جب اسلام لے کر آئے، مالدار تھے، ہزاروں درہم ان کے پاس تھے، بہت مالدار تھے، جب اسلام لے کر آئے تو سارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا قبول فرما لیا کہ انہوں نے زندگی کے اندر سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ لا کے ڈھیر کر دیا، حضور پر، حضور کے دین پر قربان کر دیا۔ آج دنیا کے اندر بڑے مالدار ہیں، ہر ایک کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا، غلط راستے پر تو لاکھوں روپے لگا دیں گے، کروڑوں روپے لگا دیں گے، لیکن خیر کے کام پر لگاتے وقت 1000 مرتبہ سوچیں گے
کہ ہم یہاں پر خرچ کریں نہ کریں، اس لیے کہ ان کا دل ہی نہیں کرتا خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنے کا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تمنا تھی کہ میرا مال حضور کے دین پر قربان ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ ان کی یہ تمنا کمال درجے کے اندر پوری ہو جائے۔ اور کس قدر کمال درجے میں پوری ہوئی کہ سارا مال ہی لا کر حضور کے قدموں پر قربان کر دیا۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر جب دیواروں پر ہاتھ پھیر کر سوئی تھی تو وہ بھی لے آئے، سب کچھ ہی لا کر قربان کر دیا۔ حضور نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ ایک ہی جواب دیا، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، کہ میں گھر کے اندر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر کے اندر اللہ اور اس کا حبیب چھوڑ کر آیا ہوں۔ یعنی یہ بتلا دیا کہ جس کے پاس اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت ہو، اس کو کائنات کی ہر چیز مل گئی، اس کو اس دنیا کے مال و متاع کی کوئی پرواہ نہیں ہوا کرتی۔ فرمایا کہ میں سب کچھ لٹا دیا ہے، اور میں جو گھر چھوڑ کر آیا ہوں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آیا ہوں، ان کا نام مبارک چھوڑ کر آیا ہوں، ان سے تعلق میرے گھر کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ اب مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ جب اس دنیا سے گئے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پاس نیا کفن بھی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں۔ فرمایا کہ ابا جان ہم آپ کو نیا کفن بھی نہیں دے سکتے۔ فرمایا کہ میری بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سارا مال میں نے اللہ کے لیے خرچ کر دیا، نئے کپڑے کے لیے زندہ آدمی زیادہ مستحق ہوتا تھا، میں نے تو قبر میں ہی جانا ہے، مجھے انہی پرانی چادروں کے اندر کفن دے دینا، پریشان نہ ہونا، قربان جائیں۔ جس کو اس بات کی بھی فکر نہیں کہ مجھے نیا کفن کیوں نہ ملا، اور اس بات کی فکر ہے کہ میرا مال قبول ہو جائے، میرا مال قبول ہو جائے، اس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے تیسری یہ چیز پسند ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح کے اندر ہو۔ چونکہ یہ پسند کسی عام آدمی کی نہیں تھی، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا، 4 چاند لگائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمنا فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی حضور کے نکاح کے اندر جائے۔ آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ فرمایا کہ جبرائیل جا میرے پیارے پیغمبر کے پاس اور یہ صدیق اکبر کی بیٹی کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر لے کر جا اور حضور کو دکھا دے کہ یا رسول اللہ ہم نے آسمانوں پر بیٹھ کر، ہم نے عرش پر بیٹھ کر آپ کے لیے اس رشتے کو پسند فرما لیا ہے، ہم نے آپ کے لیے صدیق اکبر کی بیٹی کو پسند فرما لیا ہے۔ فرمایا کہ جا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنا دو اور ان کو بتلا دو کہ ہم نے آسمانوں پر یہ رشتہ طے کر دیا ہے، یہ رشتہ طے کر دیا ہے، اس کے اندر کوئی مشورے کی دوسری بات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند ہو اور اس کو ہم پورا ہونے سے روک لیں۔ فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، صدیق اکبر کے لباس کو دیکھ کر تو اس جیسا لباس فرشتے بھی پہن لیتے ہیں، اس کے لباس کو دیکھ کر تو فرشتے لباس پہنتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدیق اکبر کی بیٹی ہو اور حضور کے نکاح کے اندر نہ آئے؟ فرمایا کہ اس رشتے کو بھی ہم آسمانوں پر طے کریں گے۔ اور چونکہ وہ صدیق اکبر کی بیٹی تھی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پسند تھی کہ میری بیٹی حضور کے نکاح کے اندر ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پسند کو کیسے 4 چاند لگائے کہ حضور کی بیویاں اور بھی تھیں، سب سے زیادہ محبوبہ بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے لیے اس کو بنایا کہ جو صدیق اکبر کی بیٹی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے تمام بیویوں میں سے یہ فخر حاصل ہے، یہ مجھے سعادت حاصل ہے کہ میں اکیلی عورت ہوں کہ جو کماری ہونے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر آئی۔
فرمایا کہ میں اکیلی عورت ہوں، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے، جس کو سب سے زیادہ چاہتے تھے، جس کو پیار سے حمیرہ کہتے تھے، جس کے لگے ہوئے ہونٹوں پر برتن کو گھما کر اسی جگہ پر ہونٹ لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ میں اکیلی عورت ہوں کہ جس نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ فرمایا کہ میں اکیلی عورت ہوں کہ جبرائیل میرے حجرے میں آیا کرتے تھے۔ میں اکیلی عورت ہوں، میں حضور کے ساتھ بستر پر ہوتی تھی، اس بستر پر بھی جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آ جاتے تھے۔ فرمایا کہ میں اکیلی عورت ہوں کہ جب حضور اس دنیا سے گئے ہیں تو آخری مرتبہ میں نے حضور کو مسواک چبا کر دیا، میرا چبایا ہوا مسواک حضور نے استعمال فرمایا، اس مسواک میں میرا تھوک موجود تھا، میرا لعاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے اندر تھا جب حضور دنیا سے گئے ہیں۔ فرمایا کہ میں واحد اکیلی عورت ہوں۔ فرمایا کہ جب حضور گئے تو حضور کا سر مبارک میری گود کے اندر تھا۔ فرمائے کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، اور چونکہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے اور وہ صدیق اکبر کی پسند ہے کہ یا رسول اللہ میری بیٹی آپ کے نکاح کے اندر ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کو بھی حضور کے نکاح کے اندر دے دیا اور حضور کے لیے سب سے زیادہ محبوبہ بھی اسی کو بنا لیا، اور کمالات اور فخر اور سعادت کی جتنی چیزیں تھیں وہ ساری جمع کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آخری ایام کے اندر، فرمایا کہ اے میری بیویوں مجھے اجازت دو، میں یہ بیماری کے دن عائشہ صدیقہ کے گھر گزارنا چاہتا ہوں، یا یوں کہیے کہ میں یہ بیماری کے دن صدیق اکبر کی بیٹی کے گھر گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ میرے مزاج کو تمام بیویوں میں سے اگر کوئی سب سے زیادہ سمجھنے والی ہے تو وہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے۔ فرمایا کہ میری زندگی کے آخری لمحات کو محفوظ کر کے، ان کو یاد کر کے اچھے طریقے سے امت تک جو سب سے زیادہ جو احسن انداز میں پہنچانے والی ہے، فرمایا کہ وہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے۔ فرمایا کہ اس لیے میں زندگی کے اپنے آخری لمحات صدیق اکبر کی بیٹی کے گھر گزارنا چاہتا ہوں، صدیقہ کائنات کے گھر گزارنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر محبت کا اظہار فرمایا، اور پھر ازواج مطہرات بھی سمجھتی تھیں، انہوں نے خوشی سے اجازت دی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا احسن انداز میں پوری ہو سکے، تاکہ حضور کو پریشانی نہ ہو۔ آخری بات، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی دیکھیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب سفر فرما رہے ہیں، مشہور واقعہ، پورا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، وقت بھی نہیں، مشہور واقعہ کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے اندر حضور کے ساتھ ہیں تو راستے کے اندر حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو لے کر روانہ ہونے لگے، حضرت عائشہ صدیقہ نے بتلایا کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کو روک لیا کہ پہلے میری عائشہ کا ہار تلاش کرو، پھر ہم یہاں سے روانہ ہوں گے۔ حضور کو ہاروں کی کمی نہیں تھی، حضور کو ہاروں کی کمی نہیں تھی، دو جہانوں کی دولتیں حضور کے قدموں پر قربان کی جا سکتی ہیں۔ حضور کے لیے، حضور کی ازواج مطہرات کے لیے، امت کی ماں کے لیے ہار اور بہت زیادہ مل جاتے، اور اس سے اچھے ہار مل جاتے، کیونکہ وہ ہار صدیق اکبر کی بیٹی کا ہے۔ فرمایا کہ ہار تلاش کرو تاکہ اس کے دل میں یہ نہ آئے کہ میرا ہار گم ہو گیا۔ فرمایا کہ ہار تلاش کرو پھر ہم آگے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے ہار تلاش کیا، وہ ہار نہیں مل رہا تھا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہار تو نہیں مل رہا، نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، یہاں پر پانی نہیں ہے،
ہم نے وضو کرنے ہیں، ہار کو چھوڑیں، ہم جلدی جلدی یہاں سے نکلتے ہیں اس لیے کہ ہماری نمازیں رہ جائیں گی، ہار اور مل جائیں گے، نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، یہاں پانی کا انتظام نہیں ہے۔ قربان جائیں صدیق اکبر تیری شان پر، قربان جائیں تیری بیٹی اماں عائشہ صدیقہ کائنات کی شان پر۔ جب صحابہ نے یہ کہا کہ ہم یہاں سے چلتے ہیں، یہاں پانی کا انتظام نہیں ہے، ہماری نمازیں رہ جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر تیمم کی آیت شریفہ نازل فرما دی، جبرائیل کو بھیجا، کیا جبرائیل جاؤ جا کر میرے پیغمبر سے کہہ دو، اگر صحابہ کو بتلا دو کہ اگر یہاں پر پانی موجود نہیں ہے تو ہم نے مٹی کے اندر پاکیزگی حاصل کرنے کی صلاحیت رکھ دی ہے، تو مٹی کے ساتھ تیمم کر کے نمازیں پڑھ لینا، پہلے صدیقہ کائنات کا ہار تلاش کرو پھر آگے جانا ہے۔ اس لیے کہ وہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے، اس لیے کہ وہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے، جس کا ہار گم ہو جائے، صرف ہار گم ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ تیمم کا حکم نازل فرما دے، اس کی عظمت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اس کی عظمت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اس کی عظمت کا وہی انکار کرے گا کہ جو قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ صدیقہ کائنات کی عظمت قرآن میں ہے، صدیق اکبر کی عظمت قرآن میں ہے، تو جب ان کی عظمت قرآن میں ہے، ان کی عظمت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ان کی عظمت کا انکار قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا کسی بچے سے بھی پوچھو وہ بھی کہے گا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو صدیقہ کائنات کو نہیں مانتا، جو صدیق اکبر کو نہیں مانتا، وہ قرآن کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔